ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ہم چلنے دیں گے، نہ جو ہے سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے۔ حالات اگر خراب مزید ہوئے تو پھر یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر پائیں، اور نہ ہمارے بس میں ہو۔ پوری عدلیہ سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پوری پاکستان کی نظر آپ کی طرف ہے، لیکن اگر آپ بھی انصاف نہ کر پائیں، جب عوام نکلے گی وہ انصاف خود کرے گی تو وہ اپنے قوانین بھی پھر خود بنائیں گی اور ہر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر پارلیمنٹ کی کارروائی نہ چلنے کی دھمکی دے دی۔ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل کے باہر رات بھر کے دھرنے کے بعد عدالت جانے والے وزیر اعلیٰ کے پی سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ملاقات سے انکار۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا کہ تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا چکے، ایسا کون سا راستہ بچا ہے جس کے بعد وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کر سکیں؟ اگر عدالت انصاف نہ کر پائے تو عوام خود انصاف کرے گی، عوام انصاف کرے گی تو قانون بھی ہاتھ میں لے گی۔ حالات خراب ہوئے تو کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ علی ظفر صاحب، یہ سینیٹرز ہیں، ہمیں ایوان کا تقدس قائم رکھنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کا سینٹ میں احتجاج، نعرے بازی۔ بانی کی صحت سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کیا، حکومت سے جواب کا مطالبہ۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے، جب تک جواب نہیں آتا یہ سیشن نہیں چلے گا۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر خبروں کو جعلی قرار دے دیا۔ طارق فضل چودھری بولے کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے بات کی ہے، بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ بانی کی صحت اور زندگی سے متعلق ساری خبریں بھارتی میڈیا نے پھیلائیں، افغان میڈیا کو بھی انڈین میڈیا نے فیڈ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کرپشن کیس میں سزا کاٹنے والے بانی سے سیاسی رہنمائی لینے کا مطالبہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا ان کی ساری توجہ ایک غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے۔ صوبائی حکومت دن رات اسلام آباد میں اسی غیر قانونی بیانیے پر سیاست گھماتی رہی۔ وزیر اعلیٰ کے پی اور پی ٹی آئی کے سیاسی طرز عمل سے صوبے کا گورننس پیچھے چلا گیا ہے۔ عطا تارڑ نے کہا مبینہ طور پر تحریک انصاف کی ایک خاتون سیاستدان نے افغانستان سے چلنے والی پاکستان دشمن اکاؤنٹس پر گھٹیا مہم چلوائی، یہ طرز عمل کھلی پاکستان دشمنی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر علیمہ خان نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالتی حکم عدولی پر ذمہ داران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے اور قانون کے مطابق سزا دینے کی استدعا۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ آج عدالتوں کے دروازے عوام کے لیے بند ہیں، عدالتوں کی توہین ہے کہ ان کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں سلوک جیل مینول کے مطابق ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف سے بھی جیل قانون کے تحت ہی سلوک کیا گیا تھا، لیکن جیل کے باہر ہلڑ بازی کرنا قانونی طور پر غلط ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ نواز شریف کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو الٹا لٹکا دو۔ نواز شریف نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا کہ معاشی طور پر ترقی کرتے پاکستان کو کس طرح روکا گیا۔ علیمہ خان 26 نومبر احتجاج کیس میں آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئیں تو عدالت سرکاری وکیل مقرر کرے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ سرکاری وکیل انسداد دہشت گردی ایکٹ کی شق 19 کے تحت مقرر کیا جائے گا۔ مسلسل غیر حاضری پر ملزمہ علیمہ خان استغاثہ کے 8 گواہان کو فی کس 10,000 روپے جرمانہ ادا کریں گی۔
وکلائے صفائی نے ٹرائل میں کوئی رکاوٹ پیدا کی تو عدالت اسٹیٹ کاؤنسل مقرر کرے گی. گزشتہ سماعت پر علیمہ خان کو عدالت سے عارضی تحویل میں لے کر ضمانتی مچلکوں پر رہا کیا گیا تھا. امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی ہائی الرٹ. اڈیالہ جیل روڈ پر 5 اضافی پکٹس قائم کر دی گئیں. پولیس ذرائع کے مطابق اضافی سیکیورٹی پلان غیر معینہ مدت تک نافذ رہے گا. دہگل ناکہ، گیٹ 1، گیٹ 5، فیکٹری ناکے اور گورکھپور پر اضافی نفری تعینات. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ تیسری دنیا کے تمام ملکوں سے ہجرت کو مستقل طور پر روک دے گی تاکہ امریکی نظام کو مکمل طور پر بحال کیا جا سکے. ہر اس شخص کو ملک سے نکال دیں گے جو امریکہ کے لیے اثاثہ نہیں ہے. وہ غیر شہریوں کے تمام وفاقی فوائد اور سبسڈیز ختم کر دیں گے اور ایسے مہاجرین کی قانونی شہریت منسوخ کر دیں گے جو داخلی امن کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہر اس غیر ملکی کو ملک بدر کر دیں گے جو عوام پر بوجھ ہو، سیکیورٹی رسک ہو یا مغربی تہذیب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. منصوبے میں سابق صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے منظور شدہ غیر قانونی امیگریشن کیسز بھی شامل ہوں گے. امریکی حکام کے مطابق بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کرنے والا شخص افغان شہری تھا جو 2021 میں ری سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت امریکہ میں داخل ہوا. اس کی فائرنگ سے زخمی خاتون نیشنل گارڈ سارا بیکسٹارم انتقال کر گئی. نیشنل گارڈ اینڈریو ولف کی حالت تشویشناک ہے. ایف بی آئی کے وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کرنے والے افغان شہری کے گھر سمیت ریاست واشنگٹن اور سین ڈیاگو میں متعدد گھروں پر چھاپے. ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل نے بتایا کہ تفتیش کاروں نے ریاست واشنگٹن میں مشتبہ شخص کے گھر سے سیل فون، لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ قبضے میں لے لیے. فائرنگ کی وجوہات جاننے کے لیے گرفتار افغان شہری رحمان اللہ لکھنوال کے رشتہ داروں سے بھی تفتیش. امریکہ کا افغان باشندوں کی امیگریشن کی درخواستوں پر مزید کام غیر معینہ مدت تک روکنے اور بائیڈن دور میں افغانستان سے امریکہ آنے والے ہر غیر ملکی کی دوبارہ جانچ پڑتال کا حکم. امریکہ میں آباد کاری کے منتظر افغان شہری میں مایوسی، کہا آج ان کے تحفظ کا آخری راستہ بھی بند ہو گیا. واشنگٹن میں امریکی نیشنل گارڈز کے اہلکاروں پر فائرنگ ٹارگیٹڈ حملہ ہے. ایسی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. بین الاقوامی برادری دہشت گردی کے بڑھتے رجحان کا نوٹس لے. پاکستان کی امریکی نیشنل گارڈز کے اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت. ہلاک امریکی اہلکار کے اہل خانہ سے تعزیت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان 2 دہائیوں سے افغانستان سے جڑے دہشت گردوں کے حملے کا سامنا کرتا رہا ہے. واشنگٹن واقعہ سرحد پار دہشت گردی کے بڑھتے خطرات کی نشاندہی کرتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی. 22 خوارج ہلاک. بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر کارروائی 26 نومبر کو کی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. بنو میں احمد زئی پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا. پولیس کی جوابی کارروائی میں دہشت گرد فرار. فائرنگ کے تبادلے میں 5 اہلکار زخمی ہوئے. افغانستان سے تاجکستان کی سرحد پر ڈرون حملے میں 3 چینی شہری ہلاک. تاجکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق 26 نومبر کی رات افغانستان سے تاجکستان کے جنوب میں ایک چینی کمپنی پر ڈرون حملہ کیا گیا. ہلاک ہونے والی چینی کمپنی کے ملازم تھے. پاکستان کی تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ چینی شہریوں پر دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل ہے. پاکستان بھی افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا شکار رہا ہے. افغانستان سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف عملی اور قابل تصدیق کارروائی ضروری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں ٹریفک کی صورتحال میں بہتری کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن دے دی.
ایک اجلاس میں کہا کہ ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حال ہے. ٹریفک پولیس کو آخری چانس دے رہی ہیں, اگلا موقع نہیں ملے گا. ٹریفک پولیس کارکردگی نہ دکھا سکی تو نیا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی بہرحم ٹریفک ریاستی ریٹ کمزور ہونے کے مترادف ہے. کوئی امتیاز نہ رکھا جائے, خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا پڑے گا. اجلاس میں بریفنگ میں بتایا کہ 60 سال پرانے ٹریفک ایکٹ میں بڑی اصلاحات کی گئیں. پنجاب میں کسی گاڑی کا بار بار چالان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی, مناسب پارکنگ نہیں ہوگی تو میرج ہال بھی نہیں ہوگا, بس کی چھت پر سواریاں بٹھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں پر پابندی عائد. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا صوبائی حکومت سے ٹریفک چالان کے جرمانوں میں کمی کا مطالبہ. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا اب تک کراچی سے 70 کروڑ روپے جرمانہ وصول کیا جا چکا. چالان سے متعلق پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائیں. کراچی میں تو کیمرے لگا دیے, باقی شہروں میں نہیں لگائے. وزیر قانون ضیاء لنجار نے کہا کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی چالان کر رہے ہیں. کراچی کا ٹریفک کا نظام 20% بھی درست نہیں ہوا. موٹر سائیکلوں پر 4 بچے لے کر جا رہے ہیں, ہیڈ لائٹ نہیں ہے. جرمانے شہریوں کے تحفظ کے لیے لگائے گئے. جرمانے کی رقم بڑی ضرور ہے مگر وصولی نہیں ہے. اسمبلی اجلاس میں وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار کے پیش کردہ آئینی بینچز سے متعلق بل کو قانونی شکل دینے کی منظوری بھی دی گئی. ایک ریکمنڈیشن بھیجی ہے, اٹ از ود دا گورنمنٹ, کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ادھر جو ہے نا ایک کراچی ٹریفک مینجمنٹ کمپنی بنائی جائے. بہت سارے ادارے مل کر نا ٹریفک مینجمنٹ کا ایک ہولسم پیکیج دیتے ہیں جس میں انجینئرنگ بیورو از دا کی پلیئر, اور انفارچونیٹلی اوور دا ایئرس یہ جو ہے نا بہت ہی غیر فعال رہا ہے. ای چالان سسٹم سے بہتر نتائج مل رہے ہیں لیکن سسٹم میں مزید بہتری لانا ہوگی. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے ٹریفک نظام میں بہتری کے لیے کراچی ٹریفک مینجمنٹ کمپنی بنانے کی تجویز دے دی. جیو پاکستان میں گفتگو, کہا لوگ جب دیکھیں گے کہ جرمانے کے پیسے سے سگنلز اور سڑکوں کی بہتری پر لگ رہے ہیں تو وہ جرمانہ بخوشی ادا کریں گے. کہا شہر میں 12,000 کیمرے لگانے کا ٹارگٹ ہے جس میں سے اب تک صرف 1200 کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں. جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیمروں سے شہر میں کرائم مینجمنٹ میں بہتری آئے گی. کہا ہیوی گاڑیوں پر ٹریکر لگا رہے ہیں. ان گاڑیوں کی رفتار کی حد 30 کلومیٹر رکھی ہے. اوور سپیڈ پر 20,000 روپے کا چالان ہوگا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا کھربوں روپے کا فراڈ بے نقاب. ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز انصار عباسی کے مطابق پچھلے کئی برسوں میں نجی اور کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیموں نے جعلی ممبرشپس, حد سے زیادہ پلاٹس کی فروخت اور دھوکے پر مبنی مارکیٹنگ کے ذریعے شہریوں سے خطیر رقم بٹوری. نیب راولپنڈی کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ مختلف اسکیموں نے تقریباً 80,000 کینال ایسی زمین بیچی جو ان کے منظور شدہ منصوبوں میں شامل ہی نہیں تھی. ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم نے 2022 میں صرف 4,000 کینال کے نقشے کی منظوری مانگی مگر اسے 80,000 کینال کا میگا پروجیکٹ ظاہر کر کے 30 سے 40,000 پلاٹس فروخت کیے اور 50 سے 60 ارب روپے وصول کیے. 3 سال بعد بھی اسکیم صرف 34,000 کینال کی بکھری ہوئی زمین خرید سکی. تحقیقات کے مطابق یہ فراڈ کسی ایک اسکیم تک محدود نہیں بلکہ متعدد نجی کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی اسی طرح کی سنگین بے ضابطگیوں میں ملوث پائی گئیں. ڈی جی نیب راولپنڈی کا کہنا ہے کہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے نیب ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے اصلاحاتی پیکیج کی تیاری پر کام کر رہا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی آسٹریلوی ہم منصب ٹونی برک کے ساتھ ویڈیو لنک میٹنگ. دونوں ملکوں کا غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق. دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ. نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی اور FIA کے ساتھ آسٹریلوی اداروں کا اشتراک کار بڑھانے کے امکانات پر گفتگو. آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان پر بھی تبادلہ خیال. وزیر داخلہ محسن نقوی نے آسٹریلوی وزیر داخلہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی.
پاکستان اقتصادی تعاون تنظیم میں شامل ملکوں کے ساتھ ٹرانسپورٹ روابط اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دے رہا ہے۔ 29ویں ECO وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ اجلاس تنظیم کو مضبوط بنانے میں مددگار ہوگا۔ ECO ممالک میں معاشی ترقی سے متعلق مواقع موجود ہیں۔ خطے میں پائیدار ترقی کے لیے شراکت داری ضروری ہے۔ شوگر ملوں نے گنے کی کرشنگ میں تاخیر کا فیصلہ گٹھ جوڑ سے کیا۔ مسابقتی کمیشن نے شوگر ملوں کا کارٹیل پکڑ لیا۔ پنجاب کی 10 شوگر ملوں کو شو کاز جاری، 14 دن میں تحریری جواب طلب۔ مسابقتی کمیشن کے مطابق شوگر ملوں نے 10 نومبر کو خفیہ میٹنگ کی، 28 نومبر سے گنے کی تاخیر سے کرشنگ شروع کرنے کا مشترکہ پلان بنایا۔ شوگر ملوں نے کارٹیل بنا کر گنے کی قیمت بھی 400 روپے فی من مقرر کی اور کسانوں کا مفاد نظر انداز کر دیا۔ کارٹیل بنا کر قیمتیں فکس کرنا مسابقتی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ جس شوگر مل میں خفیہ میٹنگ ہوئی اسے بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں کرشنگ شروع نہ کرنے اور شوگر ملز نہ چلانے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے سیکرٹری زراعت اور کین کمشنرز کو طلب کر لیا۔ مزید سماعت 5 دسمبر تک ملتوی۔ T20 ٹرائی سیریز کے آخری گروپ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 6 رن سے شکست دے کر ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ سری لنکا نے 5 وکٹ پر 184 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 7 وکٹ پر 178 رنز بنا سکی۔ صاحبزادہ فرحان 9، بابر اعظم 0، فخر زمان 1 رن بنا سکے۔ سلمان علی آغا 63 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دشمان تھا چمیرا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان فائنل کل کھیلا جائے گا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کہا ہے کہ PTV، جیو سپورٹس اور مائیکو نے 2027 تک پاکستان میں دکھائے جانے والے تمام ICC ایونٹس کے نشریاتی اور ڈیجیٹل حقوق حاصل کر لیے۔ اس سلسلے میں ہونے والے نئے معاہدے کے تحت جیو سپر اور مائیکو نے شراکت کے ساتھ ٹیلی ویژن کے نشریاتی حقوق حاصل کیے ہیں، جبکہ مائیکو نے ڈیجیٹل حقوق حاصل کیے ہیں۔ ان حقوق کی مدت میں ICC کے عالمی ایونٹس کا ایک بھرپور اور ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو شامل ہے۔ معاہدے کے تحت ICC مینز T20 ورلڈ کپ 2026، ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2027، ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل، ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ 2026 اور دیگر ایونٹس نشر کیے جائیں گے۔ ICC چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ معاہدہ پاکستان میں کرکٹ کی ترقی کا دلچسپ دور ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پیچوہو، چیف سیکرٹری DG نادرا سمیت دیگر بھی شریک۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم موبائل اپلیکیشن کا اجرا بہترین اقدام ہے۔ ایپ کے ذریعے پیدائش، موت، شادی، طلاق کا بروقت اور آسان اندراج ممکن ہوگا۔ ایپ کا اجرا شہری خدمات کی جدت کے سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دھرنا کھیل رہا ہے اور مریم نواز مفت پلاٹ دے رہی ہیں۔ کسی کی قسمت میں احتجاج اور دھرنے ہیں، کسی کی قسمت میں خدمت خلق۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید، کہا ضمنی الیکشن کے نتائج نے ثابت کیا کہ عوام انتشار اور دھرنوں کی سیاست مسترد کر چکے۔ پنجاب میں لوگوں کو مفت پلاٹ ملنا شروع ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کا پارٹی منشور عوام کی خدمت ہے۔ پنجاب کے بیشتر شہر آج بھی اسموگ کی لپیٹ میں۔ دنیا کے بڑے شہروں میں لاہور فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں 4تھے نمبر پر۔ اب سے کچھ دیر پہلے AQI 186 ریکارڈ۔ محکمہ ماحولیات کی فہرست میں لاہور 183 AQI کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ خانے وال فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں سر فہرست 222 AQI ریکارڈ۔ سینئر وزیر مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ اسموگ اس سال کم ترین سطح پر ہے۔ نیلا آسمان نومبر میں نظر آنا حکومت پنجاب کی کامیاب پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بار بار کہنے کے باوجود درخت کاٹے کیسے جاتے ہیں۔ باغ کے درخت
باغ کے قریب درخت کاٹے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ وکیل LDA نے کہا ہمارا سختی سے حکم ہے کوئی درخت نہ کاٹا جائے۔ عدالت نے کہا جو تصاویر ملی ہیں اس میں تو درخت کٹے ہوئے ہیں۔ ناصر باغ کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے، اسکول بسوں کے لیے بھی ہمارا حکم تھا، حکومت اس طرف نہیں آ رہی۔ راستے میں دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی کی بسیں دھواں چھوڑ رہی تھیں، بسوں کی انسپیکشن کریں، دھواں چھوڑنے والی بسیں بند کریں۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے 27ویں آئینی ترمیم اور آئینی عدالت کے ججوں کی تقرری کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت اور دیگر ججز کو نوٹس جاری کرنے کے نقطے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست میں وزارت قانون، چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال 13D1 میں مکان پر مبینہ قبضے کی کوشش، فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں فائرنگ اور ایک شخص کو اسلحہ لوڈ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرہ رہائشی کے مطابق وہ 40 سال سے اس مکان میں مقیم ہیں۔ SSP ایسٹ ڈاکٹر فرخ کا کہنا ہے کہ کچھ افراد کورٹ آرڈر اور بیلف کے ہمراہ آئے تھے، جس دوران تلخ کلامی اور جھگڑا ہوا۔ کوشش ہے فائرنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی سے متعلق اپیلیں دائر کرنے کا آخری روز۔ ریٹرننگ افسروں نے 27 سے 10 کاغذات نامزدگی منظور، 440 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے۔ کوئٹہ کی چاروں ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز میں مجموعی طور پر 3150 کاغذات جمع کرائے گئے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے دیہی علاقے بیت جن میں اسرائیلی فوجیوں کی دراندازی، شامی شہریوں سے جھڑپیں۔ شامی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 13 شہری جاں بحق، کئی زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ سری لنکا میں طوفان دتواہ کے باعث شدید بارشیں، لینڈ سلائڈنگ، سیلاب سے 50 سے زائد افراد ہلاک، 21 لاپتہ، 10 زخمی۔ پانی گھروں میں داخل ہو گیا، سڑکیں اور ریلوے ٹریک زیر آب آ گئے، مسافر ٹرینوں کی آمد رفت معطل، پانی کے ذخائر اور دریا ابل پڑے۔ کولمبو سمیت نشیبی علاقوں کے لیے فلڈ وارننگ جاری۔ صدر مملکت کا سری لنکا میں شدید بارشوں سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، کہا پاکستان اس مشکل گھڑی میں سری لنکن عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں لگی تاریخ کی بدترین آگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 128 تک جا پہنچی، 200 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ IMC اوور 40 T20 ورلڈ کپ 2025 کا پہلا سیمی فائنل پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں گے۔ دونوں سیمی فائنلز کل نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے 3 روزہ سندھ کرافٹ فیسٹیول، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ فیسٹیول کا افتتاح کریں گے۔ وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے حتمی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سندھ کرافٹ فیسٹیول میں مختلف فنکار پرفارم کریں گے، ملکی و غیر ملکی مہمان بھی شریک ہوں گے۔ جنگ اور جیو کے تعاون سے کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ ایونٹ میں آج فائن آرٹس کی ورکشاپ اور پراسرار قاتل کی تحقیقات پر مبنی خصوصی پلے ایکس پیش کیا جائے گا۔ فلم گنجل کی اسکریننگ بھی ہوگی۔ اور پاکستان آئیڈل 2025 اپنے گالا راؤنڈ کو پہنچ گیا۔ ججوں نے ملک بھر سے آئے ہزاروں امیدواروں میں سے ٹاپ 16 گلوکاروں کا انتخاب کر لیا۔ ابھرتے گلوکاروں میں خانپور کی ماہم طاہر بھی شامل۔ والد کے انتقال کے بعد ایم فل کی طالبہ ماہم پر گھر کی ذمہ داری بھی ہے۔ ماہم نے صوفیانہ گائیکی کو اپنا راستہ بنایا، اپنے فن سے آمدن بھی حاصل کی۔